السلام علیکم عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیکچر نمبر 10 ہے ہمارا، اور ہم مقدس شہزادیاں جن میں 3 شہزادیوں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رہیں، یکے بعد دیگرے، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اب ہم آخری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پڑھیں گے۔ ان کو آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں کہ یہ تمام تینوں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی تھیں۔ حضرت رقیہ کا تو آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا کیونکہ وہ غزوہ بدر میں مصروف تھے، تب ان کے انتقال ہوا، جبکہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا جنازہ آپ نے خود پڑھایا تھا۔ تیسری بیٹی آپ کی وفات کے بعد فوت ہوتی ہیں، سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں اکثر واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو ہم آج ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 پیجز کا آبجیکٹیو ورک ہے وہ کریں گے، تھوڑا سا رہ گیا ہمارے ریڈنگ کا کام۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ کا لقب زہرا اس لیے تھا کہ آپ کا چہرہ بہت سفید تھا جس سے نور ٹپکتا تھا۔ شکل و صورت، عادات و اطوار میں آپ اپنے والد محترم سے بہت مشابہ تھی، یعنی آپ کی بہت ہم شکل تھی، ایک جیسا ہونا ہر چیز میں، ہر شکل و صورت کے علاوہ عادات و اطوار میں بھی۔ تمام بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھی، یعنی بہت پیاری تھی، بہت چاہتے تھے ان کو۔ ابھی آپ کی عمر صرف 5 برس تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بڑی بہنیں آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر لمحہ آپ کی دل جوئی یعنی تسلی دیا کرتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ یعنی اولاد تو ساری جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے گھر کا وہ یقیناً زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ جب مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھاتے تو انہیں دیکھ کر آپ بہت روتی تھی۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں، پاؤں کے جو نیچے کے حصے آتا ہے نا، اس کو تلوے بولتے، کانٹے چنتی اور چہرہ انوار سے گرد صاف کرتی تھی، یعنی جب ظلم ڈھاتے تھے نا، گندگی پھینک دیتے تھے، اوجھڑی پھینکی تھی ایک دفعہ، اس طرح کی جو، تو آپ کے کانٹے بھی چپ جاتے تھے پاؤں میں، پاؤں کے نچلے حصے کو تلوے کہتے ہیں نا، کانٹے چپ جاتے تھے پاؤں کے نچلے حصے میں، چہرہ مٹی مٹی ہو جاتا تھا، لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، گند پھینکتے تھے۔ اوجھڑی والا واقعہ تو اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، ایک شخص نے غلاظت سے بھری اوجھڑی یہاں پر پھینک دی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں جن سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ روتی تھی دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم صاف کیا کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، تو میرے اپنے خاندان میں سے بہترین شخص ہے جو میں نے تمہارا رفیق سفر بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے عبادت بھی کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت زینب کی بے مثال تربیت کی۔ ان کے حضرت امام حسین کے تو آپ کو کربلا کا واقعہ پتہ ہی ہوگا، حضرت زینب اس وقت سفر میں ساتھ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، دین کی باتوں کی سمجھ بوجھ میں ماہر تھیں۔ آپ
علم کی حدیث کی بڑی عالمہ تھیں، یعنی علم رکھتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنے وصال فرمانے اور جنت میں عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت سب سے پہلے انہیں دی تھی کہ عورتوں کی آپ سردار ہوں گی، اور اپنے انتقال کے بارے میں بھی انہیں بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد آپ بے حد مغموم یعنی غمزدہ اور بیمار رہنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ 29 برس کی عمر میں 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی بہت کم عرصہ پیچھے زندہ رہیں، بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی تاکہ جنازے کا بھی پردہ برقرار رہے۔ تحقیق محمد اصغر کاظمی، اس شخص کا نام جس نے تحقیق کر کے یہ مضمون لکھا ہے۔ ان کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بغیر تحقیق کے ہم کچھ نہیں لکھ سکتے جب تک کنفرم نہ ہو۔ یہ دیکھیں آبجیکٹیو ہے، سبق کو پڑھنے کے بعد پینسل سے ہمیں درست الفاظ پر نشان لگانے ہیں۔ پینسل والا نظر نہیں آتا اس لیے میں نے پینسل لگایا ہو، لیکن آپ لوگوں نے پینسل سے ہی لگانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن صاحبزادیوں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے تھے؟ میں نے بتایا تھا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ نشان لگاتے جائیں۔ ذوالنورین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس داماد کو کہا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت زینب کو کس اسلام دشمن نے پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ کی شدید زخمی ہوئی تھی؟ ہبار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی کا نام فاطمہ الزہرا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 15۔ انتقال کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس۔ قریش کی عورتیں کن 2 میاں بیوی کے حسن سلوک کی مثال دیا کرتی تھی؟ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی کس صاحبزادی کے بارے میں میری بیٹیوں میں یہ پیاری بیٹی میری محبت میں کافروں کے ہاتھ ستائی گئی؟ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شکل و صورت، اعداد و اطوار نبی اکرم کون سی صاحبزادی اپنے والد محترم سے بے حد مشابہ تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، پہلا نام۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔